بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شعیب راجہ ہے اور اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں. آج دو تین باتوں پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو شہباز شریف صاحب کا جو دورہ ترکی ہے اس پہ کمال ہو گیا ہے. یعنی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے اپنے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ترکی کے ہی بھیجے ہوئے جو ٹینٹ تھے وہ لے کر ترکی چلے گئے اور ان کے ٹیگ تک نہیں اتارے گئے. تو اس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا میں ہماری کتنی جگسائی ہوگی اور کیا ہوگا. اور مجھے یہ بات بھی میرے لیے انتہائی میں کہوں گا تشویشناک ہے کہ شہباز صاحب کو اتنا کیا شوق ہے کہ یہ بھاگ بھاگ کر کبھی کہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں کبھی کہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں. اب یہ صاحب ترکی چلے گئے اور ان کے ہی دیے ہوئے جو امداد تھی وہی واپس لے گئے. آفرین ہے ویسے یہ مطلب یہ کہ نا دس از ٹو مچ. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کل الیکشن کمشنر صاحب جو تھے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور سپریم کورٹ میں انہوں نے جو باتیں کی وہ تو مطلب یہ کہ کسی بھی ذی شعور بندے کی سمجھ کی سے بالا تر باتیں ہیں. مثلا انہوں نے کہا جی الیکشن اس لیے نہیں کروا سکتے کہ آرمی نے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا. آفرین ہے, ہماری آرمی جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ پہ مطلب یہ کہ قطر میں چلی جاتی ہے سیکیورٹی دینے کے لیے. اس وقت جو پاکستان میں یہ جو ہو رہا ہے اپنا یہ جو کرکٹ کے جو میچز ہو رہے ہیں اس کے لیے سیکیورٹی ہے, الیکشن کرانے کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے. اس سے بڑی بدنیتی اور کیا ہو سکتی ہے. یوں لگ رہا ہے جیسے وہ جنرل ماضی میں جنرل ضیاء الحق کا کرتے تھے کہ الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتے کہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے. تو یہ بھی کسی مطلوبہ نتائج کے لیے جو ہے نا یہ انتظار کر رہے ہیں جو کہ کبھی بھی ان کو حاصل نہیں ہونے. تو اس قسم کی جو حرکتیں ہیں اور پھر وہ جو مطلب اس میں جو انہوں نے جو الیکشن کمشنر صاحب نے جو کورٹ میں جو بیان دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو آرمی سیکیورٹی دینے کو تیار نہیں ہے, دوسرا گورنمنٹ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے, اور تیسرے نمبر پہ جوڈیشری جو ہے وہ آر اوز دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں نا یہ انتہائی خوفناک ہیں کیونکہ ہر ادارے کا جو مقصد ہے, ہر ادارہ جو ہے وہ اس کے آئین کے آربٹ میں آتا ہے اور اس کو آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نہ کہ آئین کو بریک کرنا ہوتا ہے. تو اس سے یوں لگ رہا ہے جیسے یہ سارے ادارے جو ہیں یہ مل کر آئین کو بریک کرنا چاہ رہے ہیں. اگر یہ آئین کو بریک کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان اداروں کا جواز کیا پیچھے رہ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ادارے بھی ایگزسٹ نہیں کرتے, پھر ختم کریں ان کو. یہ کس قسم کا مذاق بنایا جا رہا ہے اس قوم کے ساتھ, حد ہو گئی ہے. ویسے دوسری جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ, ہاں سپریم کورٹ نے اس کو الیکشن کمشنر کو آج بھی پیش ہونے کا کہا تھا مگر آج وہ صاحب پیش ہی نہیں ہوئے. انہوں نے بہانہ ڈال دیا ہے کہ جی میری طبیعت ناساز ہے. طبیعت ان کی ویسے ہی بہت زیادہ ناساز رہتی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس عوام کو ہی ان کی طبیعت جو ہے اس کو سازگار کرنا پڑے گا, ادروائز ان کی طبیعت ناساز ہی رہے گی. اور ویسے بھی اس الیکشن کمشنر سے اگر کوئی فیئر اینڈ فری رہی الیکشنز کی توقع رکھ کے بیٹھا ہے تو میرے خیال میں وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. اور اس پہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی تو کئی مرتبہ آواز اٹھا چکی ہے کہ جی یہ الیکشن کمشنر قابل قبول نہیں ہے. اب تو خیر سے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اس قسم کے حالات میں یہ جو ہے یہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ملک جو ہے وہ کسی گہری کھائی کی طرف جا رہا ہے اور سب کی نظریں اس وقت جو ہیں وہ عدلیہ پہ ہیں. اللہ کرے کہ اس مرتبہ عدلیہ کو کوئی تھوڑا سا خیال آ جائے اس قوم کے بارے میں, کیونکہ کل کی اطلاعات کے مطابق جو ڈویژن بینچ تھا انہوں نے وہ پٹیشن جو ہے وہ بھیج دی ہے چیف جسٹس کو, اور واضح طور پہ انہوں نے چیف جسٹس سے درخواست کی ہے کہ آپ اس پہ سو پروٹیکشن لیں کیونکہ یہ بہت بڑا آئینی مسئلہ ہے جس کا حل ہونا بہت ضروری ہے. یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسرے نمبر پہ جو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سپریم کورٹ میں کافی کچھ پٹیشنز آئیں گی اور کافی کچھ اس قسم کے معاملات چلیں گے, اور جوڈیشری کا میرے خیال میں ایک مرتبہ پھر گو کے پیچھے کئی امتحانات میں یہ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں لیکن ایک مرتبہ پھر امتحان ہے اور یہی موقع ہے جوڈیشری کو بھی اپنی ساکھ جو ہے اس کو ریسٹور کرنے کا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک دو باتیں جو بہت اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب میں انہوں نے جب سے یہ جناب محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ بن کر آئے ہیں انہوں نے پوری پنجاب کی تقریباً میرے خیال میں مور دین 60% بیوروکریسی میں انہوں نے ٹرانسفر شروع کر دی.
جبکہ جہاں تک میرے علم میں ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہوتا، وہ یہ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے اور جوڈیشری اس پہ کیوں خاموش ہے؟ جوڈیشری کو اس پہ ایکشن لینا پڑے گا. خان صاحب کی بیل کا معاملہ جو ہے وہ کٹائی میں پڑ گیا ہے، وہ منڈے تک چلا گیا ہے. اور خان صاحب کے لیے جو لاہور کے جو عوام ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ مطلب کہ اپنی پنجاب گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے مگر وہ خان صاحب کو گرفتار نہیں کر پا رہی. تو یہ سارے حالات جو ہیں نا یہ کسی خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہتری کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے صحیح کام کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ اس طرح جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تیسری بات جو یہ جو ایک نیا جو مطلب یہ کہ انہوں نے کیا بولتے ہیں اس کو کہ ایک نیا ایشو جو کھڑا کر دیا ہے کہ جی وہ کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے چودھری پرویز لائی کی. اس پہ پھر ایک سوال ہے کہ یہ لیک کون کر رہا ہے؟ اور اگر سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے لیک ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ ایک مطلب یہ کہ چیف منسٹر کی کسی سے بھی بات ہوتی ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو ریکارڈ کون کر سکتا ہے. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. اور جس نے بھی ریکارڈ کی ہے اس نے ایک غیر آئینی قدم اٹھایا ہے، جو بھی کیا پتہ نہیں. اب یہ تو خیر مطلب یہ فرنزک وغیرہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ کس حد تک سچی ہے اور کس حد تک جھوٹی ہے. لیکن جو کچھ بھی ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے جو ہے نا حالات مزید خرابی کی طرف بڑھیں گے، بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. ملک کے اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا ہے، پیٹرول کہاں پہ پہنچ گیا ہے. ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے. عوام کا انہوں نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے. ایک شریف آدمی، ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے دفتر جانے کے لیے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے بھی وہ 10 مرتبہ سوچتا ہے. تو ان حالات میں بجائے اس کے کہ یہ کوئی بہتری کی طرف جاتے. اب ڈار صاحب آ گئے ہیں. ڈار صاحب تو مجھے تو اللہ رحم کرے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ڈار صاحب کہیں کل کو سانس لینے پہ بھی مطلب یہ ٹیکس نہ لگا دیں کہ جی آپ نے اتنی آکسیجن لی ہے تو اس کا ٹیکس تو بھرے نا آپ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.